السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت اور پیارے مہینے کی خوب برکتیں حاصل کریں۔ دوستو، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو اور شریری جن کو قید کر دیتا ہے؟ اگر قید کر دیتا ہے تو پھر انسان کیوں گناہ کرتا ہے؟ پھر انسان گناہ کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ اس کے باوجود انسان وسوسوں میں کیوں رہتا ہے؟ نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کر پاتا ہے؟ روزوں کی پابندی کیوں نہیں کرواتا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہماری ویڈیوز پر کمنٹ کریں۔ دوستو، تو میں آپ کو بتا دوں کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، اس وقت سے لے کر کے عید کے چاند تک اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی شیاطین ہیں، شیطان ہیں، شریری جن ہیں، ان سب کو جنجیروں میں باندھ کر کے قید کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے تو اس کے بعد بھی انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے باوجود انسان روزے نماز کی پابندی کیوں نہیں کر پاتا ہے؟ اس کا دل اور دماغ کیوں اس چیزوں سے دور رہتا ہے؟ تو دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان صرف ایک مہینے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ قید کرتا ہے۔ ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید ضرور کر دیا، مگر 11 مہینے تک شیطان نے ہمارے دل اور دماغ پر قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا، ہمارے نفس پر قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا تو سب سے پہلے کون تھا؟ تو ابلیس، جس کو ہم جانتے ہیں کہ ابلیس شیطان ہے۔ مگر جب ابلیس شیطان نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ کا بڑا مقبول بندہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ تو اس وقت ابلیس نے اس سجدے سے انکار کر دیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کر دی، تو اس کو کس شیطان نے بہکایا تھا؟ اس وقت تو کوئی شیطان بھی نہیں تھا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس وقت شیطان تو نہیں تھا، مگر نفس امارہ، ہر کسی کا نفس ہوتا ہے، اس نفس نے ابلیس کو بہکا دیا۔ اس کے بہکانے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ انسان شیطان کے وسوسوں سے تو رمضان میں بچ جاتا ہے، مگر اپنے نفس امارہ سے نہیں بچ پاتا ہے، یعنی کہ اپنے خود کے نفس سے نہیں بچ پاتا ہے۔ جو 11 مہینے تک ہم گناہ کرتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں رہتے ہیں، شیطان کے سکھاوے میں رہتے ہیں اور اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں، وہی نفس ہمیں رمضان کے اس پیارے پیارے مہینے میں بھی اپنا غلام بنا کر کے رکھتا ہے اور ہمیں نیک عمل کرنے سے روکتا ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی بھی نہیں کرنے دیتا ہے، ہمیں روزے بھی نہیں رکھنے دیتا ہے، ہمیں نیک عمل کرنے بھی نہیں دیتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی نہیں کرنے دیتا ہے، اس طرح کی تمام عبادتوں سے ہمیں روکتا ہے۔ ہمارا نفس ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور حاوی ہو کر کے ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم غلط کام کریں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان کے اس مہینے میں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پاتے ہیں، ہم آرام کی سوچتے ہیں، ہم روزے صحیح سے نہیں رکھ پاتے ہیں، ہم صحیح سے عبادت نہیں کر پاتے ہیں، اس طرح کی تمام چیزیں ہم سے ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے غلام ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کے اوپر حاوی ہونا ہے، ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا تو ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ہمارا نفس ہمیں روکے نماز پڑھنے کے لیے تو ہمیں اس وقت یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہاں شیطان ہمیں نہیں روک رہا ہے، ہمیں ہمارا نفس روک رہا ہے، ہمیں اپنے نفس کے اوپر چڑھ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ جب ہمیں ہمارا نفس روکے کہ آج روزہ مت رکھو، کل روزہ رکھ لینا، تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا ہے کہ شیطان تو قید ہے، سب سے بڑا شیطان ہمارا نفس ہے، ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کر کے روزہ بھی رکھنا ہے۔ اسی طرح کی اللہ کی تمام عبادتیں ہمیں کرنی ہیں اپنے نفس پر کنٹرول کر کے۔ ہمیں اپنے نفس کو اپنا غلام بنانا ہے، ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے دل اور دماغ میں شیطان نے جو وسوسوں سے اپنا گھر بنا لیا ہے، ہمارے دل کو جو کالا کر دیا ہے، ہمارے دل سے جو اللہ کی یاد کو نکال دیا ہے، اس یاد کو واپس لانے کے لیے، اپنا دل پاک اور صاف کرنے کے لیے
ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ 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 کا ورد کرتے رہنا چاہیے، خالی وقت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دل اور دماغ کو پاک و صاف کر دے گا، اور آپ کا نفس جو آپ کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا غلام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میرے دوستو، اس طرح کی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز پر ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو ہماری آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اور ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔